تھیلے جب کھلے ہیں تو کوئی شیر تھیلوں میں سے نہیں نکلا، 20 بلیاں ہر تھیلے میں سے نکلی ہیں۔ میاں صاحب اپنی ٹانگ پہ خود کلاڑی مار لینے کے بڑے ماہر ہیں۔ السلام علیکم۔ چودھری اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ ایک الیکشن کیسے چرایا جائے یا الیکشن چرا لیا گیا، جو بھی اس کا ترجمہ کر لیں، روبنگ این الیکشن۔ یہ چیز وہ ہے جو عمران خان پچھلے کئی مہینوں سے یہاں ڈی چوک میں بیٹھ کے شور مچاتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ میرا مینڈیٹ جو ہے چرا لیا گیا، یہ چوری شدہ مینڈیٹ سے قائم حکومت ہے۔ مجھے ان کے اس بڑے کینوس کے اوپر لگائے گئے سلوگن سے اعتراض تھا کیونکہ وہ 4 حلقوں کا مطالبہ کر رہے تھے، تو 272 حلقے جو ہیں 4 حلقوں کی خاطر پورے الیکشن کو چرا لینا وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن چودھری اعتزاز احسن جب یہ کہیں کہ الیکشن کو چرا لیا گیا تو پھر واقعی سوچنا پڑے گا۔ ایک قانون دان، ماہر قانون، آئینی امور کے ماہر، وہ کہتے ہیں اور پوری کتاب لکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر تجزیہ دیتے ہیں، ڈاکومنٹ چھاپ دیتے ہیں کہ کیسے کیسے ریگنگ ہوئی۔ اس میں آر اوز کا کردار بھی آ گیا، پریزائڈنگ آفیسرز کا بھی آ گیا، نادرا کو کویسچن کیا انہوں نے، ٹریبیونل کے اندر جو بیٹھے ہوئے ججز ہیں اس کو کویسچن کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ بات پوری تفصیل سے ہمیں دیکھنی بھی چاہیے اور سمجھنی بھی چاہیے، اور آج کا پروگرام ہم اس پہ فوکس کریں گے۔ اور کیونکہ یہ آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت بھی ہیں اور قانونی معاملات میں ملٹری کورٹس آج کل بڑی زیر بحث ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی، وہ اس APC کا اندر حصہ تھے، لیکن بعد میں ان کے اعتراضات آج کل روز ہمیں بیانات کی شکل میں سامنے مل جاتے ہیں۔ اس میں کیا کیسے ہوا، کس کا کیا رول تھا، ملٹری کورٹس ہونی بھی چاہیے اور بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، عدلیہ کہاں ناکام ہوئی، یہ سارے وہ سوالات ہیں جو آج ہمیں پوچھنے ہیں۔ مہمان شخصیت چودھری اعتزاز احسن صاحب، ویری وارم ویلکم جی۔ الیکشن سے شروع کرتے ہیں، کس نے چرایا الیکشن؟ یہ جو NA 124 کا الیکشن ہے لاہور حلقے سے، جس کے بارے میں یہ وائٹ پیپر میں نے کل اس کے جاری کیا ہے، اس کا عنوان یہ ہے رابنگ این الیکشن۔ اس میں میں نے اس کتاب میں انالیسز کیا ہے سارے الیکٹورل پروسیس کا بھی، کیونکہ آپ کے پروگراموں پہ، آپ کے مخصوص نہیں پر اینکرز کے پروگراموں میں، ٹاک شوز میں لوگ آتے رہتے ہیں، ماہرین آتے رہتے ہیں، کہ الیکشن کمیشن کے سابق افسر آتے رہتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں کاؤنٹر فائلز کے بارے میں، بیلٹ کے بارے میں، جس کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کون سے قانون کے تحت وہ کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے اس وائٹ پیپر میں انالیسز بھی دیا ہے کہ کیا اہمیت، کس ڈاکومنٹ کی کیا اہمیت ہے۔ یہ ریسرچ پیپر ہے فار ریسرچرز آلسو، سورس مٹیریل۔ تو تھوڑا کوئک فائر کریں گے کیونکہ میں نے آپ سے بہت سی باتیں پوچھنی ہیں۔ الیکشن چرایا کس نے؟ یہ الیکشن تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے چرایا، اور میں آپ کو اس کی یہ الیکشن پاکستان مسلم لیگ نواز نے چرایا، یہ میں نے ہیڈ لائن چلانی ہے ابھی 9 بجے خبر۔ میں آپ چلائیے، ابھی اور بھی ہیڈ لائنز نکلیں گی اس کی جب بات کریں گے، اس کی بات کریں گے۔ 264 پولنگ سٹیشن تھے NA 124 میں، جہاں سے میری بیوی بشرا نے کنٹیسٹ کیا اور میں بھی اس میں ساتھ ہی تھا۔ 264 پولنگ سٹیشنز تھے، 264 پولنگ بیگز ہونے چاہیے تھے سر بمہر پنجاب ٹریجری میں، پنجاب حکومت کی سیکیور تحویل میں پڑی ہوئی، محفوظ تحویل میں پڑے ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے جب ہمیں اجازت دی ان بیگز کو انسپیکٹ کرنے کی، تو وہ بیگز ٹریجری سے، پنجاب گورنمنٹ کی ٹریجری سے سیکیور پیرے کے تحت الیکشن کمیشن نے پیرا لگایا اور وہ سیشنز کورٹ میں لائے گئے۔ 264 بیگ ڈھیر لگا دیا گیا۔ ایک بیگ کو ہم نے دیکھنا شروع کیا۔ الیکشن کمشنر پنجاب محبوب انور کی نگرانی اور ریٹرننگ افسر NA 124 کی موجودگی میں وہ سپروائز کر رہے تھے اس کو۔ ان تھیلوں میں سے کیا نکلا؟ 264 تھیلوں، 107 کے تو سیل ٹوٹے ہوئے تھے، موریں ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ سرٹیفائیڈ ہے، ٹھیک ہے، میں نے سب کے سرٹیفکیٹ نہیں ہے اس کے ساتھ، بالکل وہ ہے اندر۔ دوسرا 38 ایسے بیگ تھے جن کی سیلز ہی نہیں تھی۔ ویری گڈ۔ تو ہم نے کہا یہ 107 اور 145 تو ہم دیکھتے ہی نہیں، یہ تو ری انفیکٹ ہوئے۔ اور میں نے انسپیکشن اس سے پہلے متعدد درخواستیں الیکشن کمیشن کو دی تھیں کہ 8-8 10-10 بیگ نکالے جا رہے ہیں ہر ہفتے،
اور ان کو ری ماڈل کیا جا رہا ہے, ری فیبریکیٹ کیا جا رہا ہے, 8-10 بیگ نکال کے دوبارہ سٹف کر کے پھر رکھ دیے جاتے پھر رکھ دیے جا رہے ہیں. میں نے 3 بہت سیریس چارج لگا رہے ہیں. میں نے 3 درخواستیں لگی ہوئی ہیں, 7 لگی ہوئی ہیں درخواستیں, سارا مٹیریل ساتھ لگا ہوا ہے. اب 145 بیگ, 107 جمع 38 145, تو ہم نے کہا جی ہم تو یہ دیکھنے کو تیار ہی نہیں, ان کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے, یہ فیبریکیٹڈ ہے اس میں. اب رہ گیا 119 کی حالت لے لیں. 119 میں سے 33 ایسے بیگز تھے جن میں جہاں الیکشن مٹیریل ہونا چاہیے, بیلٹ پیپرز ہونے چاہیے, جن میں کاؤنٹر وہ لسٹ ہونی چاہیے فارم 14 کی جو مرتب کر کے رزلٹ پریزائڈنگ افسر ایک پولنگ سٹیشن کا ریٹرننگ افسر کو بھیجتا ہے. 264 پولنگ سٹیشن سے وہ آتا ہے, وہ بیگ میں ہونا چاہیے. فارم 15 اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ آف بیلٹس کے کتنے آئے تھے, کتنے لگے. کاؤنٹر فائلز جو کہ چیک بک کی طرح وہ پیچھے رہ کا جو ساتھ والا حصہ ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے. ایک جھگڑا ہے کہ 122 میں کہ کاؤنٹر فائلز پہ دستخط ہیں کہ نہیں. یہاں 33 ایسے بیگز تھے ان 119 میں سے. 145 میں تو کیا ہوگا, 145 چھوڑ دیا تو باقیوں میں سے 119 میں سے 33 ایسے بیگ تھے جن میں ردی بھری ہوئی تھی, اور نہ فارم 14 نہ فارم 15 نہ کاؤنٹر فائل اور نہ وہ ووٹر کی لسٹ جس پہ انگوٹھے لگائے. اگر وہ ووٹر لسٹ ہو تو آپ نادرا بھیجیں گے, کوئی کہے گا کہ ووٹر ٹھیک ہے. فارم 14-15 کتنے میں مسنگ تھا؟ 57 بیگز میں فارم 15 مسنگ ہے, 54 یا 53 بیگز میں فارم 14 سرے سے مسنگ ہے. اور یہاں اگلا سوال ہے, میں آپ کو ایک اور جملہ بول دوں. 44 بیگز آؤٹ آف 119 میں سے الیکٹرل لسٹ ضائع کر دی گئی ہے, پھاڑ دی گئی ہے. کس نے کی؟ ریٹرننگ افسر نے, کیونکہ اس نے ریٹرننگ آفیسر نے کی ہے. اس نے سیل دیکھیں, مور جس کی لگی ہوئی تھی, مور تو ان 119 بیگز پہ جن پہ مور نہیں ہوئی وہ ریٹرننگ افسر اس کا ذمہ دار نہیں ہے, وہ مور توڑی گئی ہے. وہ بعد از پول ٹریری کے اندر وہ پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار ہے. تو پنجاب حکومت نے بھی ساتھ کام کیا یہ مل کے؟ مسلم لیگ نواز ہی تھی, ادھر بھی اور ادھر بھی, گھر کی بات تھی, ادھر بھی کر لیتے ادھر بھی کر. اور ریٹرننگ افسر نے, چودھری صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو ان کا بالکل پٹھا بٹھا رہے ہیں. سرٹیفکیٹ ساتھ لگائے ہیں بھائی ندیم صاحب, میں نے ایک سرٹیفکیٹ 100 اس کو میں دیکھیں گے 133 سرٹیفکیٹس ہیں, اور 264 میں سے عمران بیچارہ پھر ٹھیک شور میں جاتا رہا, آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا. آپ کو چاہیے تھا اس کے سر پہ دستے شفقت رکھتے, ساتھ جا کے بات کرتے تھے. میں نے بڑا ٹھوس کام کیا ہے, یہ تو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ میں نے ٹھوس کام کیا ہے. 264 میں سے 227 پولنگ سٹیشنز پہ سرٹیفکیٹڈ اٹیسٹڈ دھاندلی ہوئی. 264 میں سے 227 پولنگ سٹیشنز میں سے ریٹرنڈ کامیاب امیدوار وہاں شیخ روہیل اصغر ہیں, ان کے وکیل بیٹھے ہوئے تھے. ان وکلاء نے صرف 12 پہ آبجیکشن کی ہے سرٹیفکیٹ پہ, 12 پہ. 215 سرٹیفکیٹس اور پولنگ بیگز پہ ان جو آبزرویشنز ہیں ہماری کہ اس میں انفیکشن ہے یا اس میں سیل اچھا, میں ایک سوال کر لوں اب تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا آسانی ہو جائے سمجھنے میں. فارم 14 اور فارم 15 یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے. اگر فارم 14 اور فارم 15 57 اور 53 آپ کے پولنگ سٹیشن سے نہیں نکلتے تو کیا اس کی ویلیڈیٹی ہوگی اس انتخابی نتیجے کی, یا وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا؟ وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا. نل اینڈ وائڈ ہوگا. نل اینڈ وائڈ جب پریزائڈنگ دیکھیں, اگر فارم 14-15 نہ ہو تو وہ انتخابی نتیجہ لیگل نہیں ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو انتخابی نتیجہ ہے وہ فارم 16 میں ہوتا ہے. وہ ایک چارٹ ہے. چارٹ میں ایک طرف کینڈیڈیٹس ہیں, ہمارے 19 کینڈیڈیٹس تھے. ایک طرف اوپر ہاریزونٹلی پولنگ سٹیشنز کے نمبرز ہیں. ہر پولنگ سٹیشن میں ہر کینڈیڈیٹ نے کتنے ووٹ لیے وہ درج کیے جاتے ہیں. یہ ووٹ درج کیے جاتے ہیں فارم 14 سے کو دیکھ کے. جو فارم 14 میں لکھا ہے وہ وہاں درج ہوگا. اور جو اگر فارم 14 ہوئی نا تو وہ درج کیسے ہوگا؟ درج فکٹیشس فرضی ہوا. اور اگر فارم 14 بھی نہ ہو, 15 بھی نہ ہو, بیلٹ پیپر بھی نہ ہو, کاؤنٹر فائل بھی نہ ہو,
इलेक्टोरल लिस्ट भी ना हो, वहाँ रद्दी भरी हो और रद्दी के भरे जाने की तस्दीक कम से कम 2 पोलिंग स्टेशन में से इन 33 में से 2 पे खुद विनिंग कैंडिडेट के अपने वकील ने अपने हाथों से, इस पे पेज 119 आप देखें अगर, मैं वो देख लूंगा। लेकिन एक चीज़ तय हो गई कि फॉर्म 14-15 अगर मिसिंग है किसी भी हल्के से, वो सूबाई का हो या कौमी का हो, तो वो पोलिंग स्टेशन या वो नतीजा जो है वो नल एंड वॉइड, वो नल एंड वॉइड है। ये तय बात है, कानूनी बात, तय बात है। और अगर काउंटर फॉइल जो हैं उसके पीछे सिग्नेचर नहीं हो और थंब इम्प्रेशन नहीं हो और मोहर नहीं हो, फिर काउंटर फॉइल पे मोहर की इतनी अहमियत नहीं है, मोहर की अहमियत नहीं। बैलेट जो है उसके पीछे प्रिजाइडिंग अफसर की मोहर और उसके दस्तखत होने चाहिए। ये जो वोट डाला गया बक्से के अंदर उसके पीछे मोहर भी हो और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर भी हो। नहीं, थंब इम्प्रेशन नहीं, सिग्नेचर प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उसकी वजह यह है कि बैलेट स्टफिंग को जब रोकते हैं आप, मैं एक आदमी, ये काउंटर फॉइल, ये एक वोट है जिसमें ये काउंटर फॉइल है जो कॉपी के अंदर रह जाता है, जिसमें चेक बुक करा होता है, बिल्कुल, और ये बैलेट निकल आता है। सही, बैलेट में वो वोटर्स के नाम है, कॉलम है और सिंबल्स हैं और मोर लगाने की 3 कॉलम है। ये जो बैलेट निकल आया बीच में से, ये हिस्सा, इस पे कोई इम्तियाजी निशान नहीं होना चाहिए ताकि ये पता ना लगे कि ये किसने वोट डाला है। मैं मिसाल के तौर पे वहाँ पीछे एक धब्बा लगा जाता हूँ, क्योंकि मैंने कैंडिडेट से कहा हुआ है कि मेरा वोट आप देखेंगे तो पीछे एक धब्बा लगा होगा, वो वोट इनवैलिड हो गया, जिसकी शनाख्त, वोटर की शनाख्त हो सके जिससे। और लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मोहर और दस्तखत लाजिम है, क्योंकि अगर मोहर और दस्तखत नहीं लगी हुई बैलेट पेपर पे तो इसका मतलब है कि ये बैलेट पेपर बाद में स्टफ हुए। अच्छा, ये फिर ये बात भी तय हो गई आज कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उस वोट के पीछे अपनी मोहर और साइन नहीं किए तो फिर वो भी लीगली वैलिड वोट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये 2 चीजें जब तय हो गई। अच्छा, एक और मैं आपको अर्ज कर दूं, अगर काउंटर फॉइल और वोट जो गिनती हुई है तमाम कैंडिडेट्स की, और ये फॉर्म 15 से पता लगता है, जो काउंटर फॉइल जो बैलेट का टोटल रिकॉर्ड उसमें आ जाएगा, बचे कितने, लेट से एक पोलिंग स्टेशन पे 1000 वोट की कापियां इलेक्शन कमीशन ने भेजी हैं, उनमें से 450 इस्तेमाल हुई हैं, 550 नहीं हुई, वोटर नहीं आए, 45% रिजल्ट हुआ। 450 बैलेट कटे गए हैं और गए हैं, 450 काउंटर फॉइल होने चाहिए। अगर काउंटर फॉइल 450 हैं और वोट 608 निकल आते हैं तो फिर 158 वोट जो हैं वो जाली बाद में स्टफ किए गए। इसी तरह अगर काउंटर फॉइल ज्यादा है तो वोट कम है, तो इसका मतलब वोट निकाल लिए गए किसी कैंडिडेट। तो उस पोलिंग स्टेशन का क्या होगा जहां वोट और काउंटर फाइल्स का डिफरेंस निकला है? क्या उस पोलिंग स्टेशन का नतीजा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। वो भी लीगली नल एंड वॉइड। एक मोटी सी बात है, मोटी सी। और अब आप देखें कि 44 ऐसे पोलिंग स्टेशन हो, इसमें आउट ऑफ 119, 264 में तो और ज्यादा होंगे जिनमें सिरे से काउंटर फॉइल है ही नहीं। अच्छा, मैं अब आपसे 3 सवाल करने हैं जिसमें आपका अपना हल्का भी आ जाएगा और इमरान खान के भी हल्के आ जाएंगे। आप हैं NA 124 बुशरा इतलास का हल्का। आपने अपने प्रीफेस के अंदर जो इब्तदाइया है इसका, उसी के अंदर NA 118 हामिद जमान, जो 4 हल्के इमरान खान ने दिए थे, उसमें हामिद जमान का केस भी यहाँ कोर्ट किया। एक जहांगीर तरीन का वोट काउंट हमारे सामने मौजूद है, लोधरा वाले हल्के का, उनका पता नहीं वो NA कौन सा है, मुझे याद नहीं है। और अब NA 122 स्पीकर वाला हल्का है जहाँ पे 34,700 कुछ वोट ऐसे हैं जिनके पीछे यही इश्यूज़ हैं जो आप सारे अभी डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्म 14-15 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की साइन और वो नहीं है। क्या फिर वो तमाम वोट, वो पोलिंग स्टेशन, वहाँ नतीजा नल एंड वॉइड होगा? देखिए नदीम साहब, मैंने 3 हल्के स्टडी किए हैं जिनके बारे में मैं ज़ाती तौर पे कह सकता हूँ, बाकी अखबार और मीडिया से सुना है। एक NA 124 जाहिर है बुशरा वाला, एक 118 जिसका मैंने जिक्र किया है हामिद जमान ने बड़ी मेहनत की है, और तीसरा कसूर का NA 139 जिसमें जो चौधरी मंजूर अहमद हमारे कैंडिडेट थे उनका हल्का है।
حامد زمان نے بہت محنت کی ہے. وہ دوسرے روٹ سے گیا ہے, وہ ٹرائیبیونل کے روٹ سے گیا ہے. ٹرائیبیونل, میں آیا ہوں الیکشن کمیشن کے ذریعے سے آرڈر لے کے, وہ گئے ہیں ٹرائیبیونل سے آرڈر لیا ہے. وہاں ایک ایک ووٹ کو فیس ادا کر کے نادرا سے اس کو مطلب ہے کروایا ہے ڈٹرمن اور تجزیہ. جہانگیر ترین نے بھی ایسے ہی کیا. میں نے ان کا نتیجہ پڑھا اور وہ سملر ہے. اور حامد زمان کے کوئی 60-70 لاکھ روپے لگے ہیں اس بیچارے کے. تو حامد زمان کو اس نتیجہ آپ نے پڑھا ہوا ہے اور اس میں کوٹ بھی کیا ہے, اس نتیجے کی بنیاد کے اوپر وہاں ری پول ہونا چاہیے یا پھر حامد زمان کو جیتا ہوا قرار دینا چاہیے؟ نہیں, وہاں ری پول ہوگا. وہ ریاض ہیں نون لیگ والے, اس کی وجہ یہ ہے پھر اس کو جیتا ہوا نہیں قرار دیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے نا, اب NA 124 میں بھی اور NA 139 میں بھی آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کاؤنٹر فائل نہیں ہے, الیکٹرانکس نہیں ہے, بیلٹ نہیں ہے. پر اب یہ نہیں ثابت ہوتا کہ یہ ووٹ کس کو پڑنے تھے. یہ طے نہیں ہے, وہ تو سیکرٹ ہے نا بیلٹ. یہ نہیں طے ہو سکتا کہ یہ ووٹ اچھا جہاں پہ پھر یہ ارریگولیرٹی, میں اسے دھاندلی سے زیادہ ارریگولیرٹی کہہ لیتا ہوں, کہ ارریگولیرٹی اسٹیبلش ہو گئی تو وہاں پر پھر ری پول ہونا چاہیے. حامد زمان کا حلقہ ہو, بشرا اعتزاز کا حلقہ ہو, چودھری منصور کا ہو یا جہانگیر ترین کا ہو. جہانگیر ترین کا میرے پاس ریزلٹ کی کاپی ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں ایک چیز عرض کروں, وہاں ری پول ہونا چاہیے. ارریگولیرٹی جو ہے, اگر آپ کہتے ہیں ارریگولیرٹی, تو ارریگولیرٹی ایک مطلب ہے انوسنٹ مسٹیک. انوسنٹ مسٹیک کی وجہ سے اگر مارجن 5000 کا ہے اور 8000 ووٹ انوسنٹ مسٹیک میں غلط پائے جاتے ہیں, انویلڈ یا, اور آپ نہیں بتا سکتے کہ ووٹ پڑا کس کو ہے, پر ووٹ انویلڈ ہے, پھر وہ ری پول ہوگا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو میں نے کیسز لیے آپ کو دکھا رہا ہوں, اس میں ارریگولیرٹی نہیں ہے, فراڈ ہے, دھاندلی ہے. الیکشن مٹیریل کو ڈسٹروائے کر کے, بیگز کو سیل کر کے اور فرضی ریزلٹ دے دیا ہے. آپ دیکھیں نا الیکٹرل, جن پولنگ سٹیشنز, آپ پیج 119 دیکھیں اس کا. چودھری اعتزاز صاحب پی ٹی آئی میں شامل تو نہیں ہو رہے؟ ساری وہ چیزیں بول رہے ہیں جو خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پتہ ہی کچھ نہیں. یہ بات سوری, ان کو پتہ ہوتا تو وہ زیادہ تگڑے طریقے سے کیس لڑتے. ہے. میں معذرت کے ساتھ عمران خان کے اس موقف سے ایگری کرتے ہوئے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, اور مہا دھاندلی ہوئی ہے, مہا دھاندلی ہوئی, اور جسے آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ نے کروائی ہے. کیونکہ بینیفیشری نون لیگ, دیکھیں نا, شیخ روہیل اصغر 40,000 ووٹ کے گیڑ میں ہوتے تھے. 70,000 ایک الیکشن جس میں میں نہیں لڑا, 2008 کا الیکشن, کیونکہ میں لائرز موومنٹ میں تھا, ان کو فری رن ملی, اس میں 70,000 ووٹ لیے. اور اس دفعہ جب ایک کنٹیسٹڈ الیکشن ہے, جس الیکشن میں سمینہ گرکی اور بشرا اعتزاز کو سمجھا جا رہا تھا, ساری دنیا کہہ رہی تھی یہ ونر ہے, وہ 1,20,000 ووٹ لے گئے. ایک میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں جی بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے. میرے خیال میں یہ بریکنگ نیوز بھی پروڈیوسر صاحب تیار کروائیے. چودھری صاحب بات بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں. ایک بریک لے لیں, واپس حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. چودھری اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ انتخابات چرا لیے گئے, اور جن حلقوں کا انہوں نے انالیسز کیا ہے اس میں 124 بشرا اعتزاز والا حلقہ ہے, حامد زمان کا حلقہ 118 کوٹ کیا, اور قصور والا چودھری منظور کا حلقہ ہے. لیکن عمران خان کے بھی ساتھ حلقے ہیں, ان کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی جو چودھری صاحب نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا ہے, اسی کا پیج نمبر ہے 119 اور پولنگ سٹیشن نمبر ہے 84. اس کے اوپر جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کے وکیل نے تصدیق کی ہے کہ جو تھیلے کھولے گئے اس کے اندر سے ویسٹ مٹیریل نکلا ہے. اور آگے جا کے یہ پرنٹڈ کاپیز ہیں, باقاعدہ سائن مہر تصدیق ہوئی ہے ان کی. اور آگے جا کے پیج 136 کے اوپر پولنگ سٹیشن 221 ہے, اس کے اوپر دوبارہ وکیل کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے, اسٹیمپ مہر سارا کچھ لگا ہوا ہے کہ اندر سے ویسٹ مٹیریل نکلا ہے. ووٹ کہاں گئے جی, وہ جو اندر سے تھیلوں میں سے ردی نکلا, پرانے اخبارات نکال. ایک مجھے اب آگے قیاس کی بات میں کروں, ایک سیل تھا جس نے ریٹرننگ آفیسرز کو یہ کہا کہ ریزلٹ جو ہے پر پولنگ سٹیشن پر کینڈیڈیٹ
ہم آپ کو کمپیوٹر پہ بھیجیں گے. Cell managed during the caretaker setup? Cell managed, obviously it was the caretaker setup at that time, but I don't know whether the cell was reporting to the caretaker. یہ مجھے کوئی نہیں, اور who مجھے was heading لگتا that ہے cell? جی Who was heading that cell? یہ افواہیں چل رہی ہیں پر میں نام نہیں لیتا ہوں. ایک جو سابق سپریم کورٹ کے جج کے حوالے سے جو عمران خان دعویٰ کرتے ہیں، آپ بھی اسی سیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ سیل کوئی تھا, کون اس کا تھا؟ اشارہ آپ کا اسی طرف ہے. کیونکہ میرے ریٹرننگ افسر نے جب میں نے یہ معاملہ شروع ہوا, آپ کہتے ہیں نتیجہ ادھر سے بن کے آیا، انہوں نے صرف وہاں اندراج کر کے پورا کر کے دے دیا یہ لوگ، اور پولنگ بیگز میں سے رینڈملی ڈسٹروائے کر دیا مٹیریل. ایسے ہی ہوا کہ نتیجہ ادھر سے آیا، انہوں نے صرف خانہ پوری کی اور دے دیا کہ یہ لو. ہاں ایسے ہی ہوا. اور آپ تصدیق کر رہے ہیں؟ اس کا امکان میں تصدیق کر رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے, جو یہ میں کہہ رہا ہوں اس کا بہت اغلب یہی ہے کہ امکان, آئی ول بی فیئر, کیونکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہاں سے آیا نتیجہ، یا فارم 14 15 اور تھیلے غائب کیے، نتیجہ لکھا فارم 16 پہ اور دے دیا یہ لو بھائی جی. اور میں آپ کو ایک اور چیز اچھا یہ تو صاحب بڑی خطرناک بات ہے. بتاؤں, یہ تو پھر آرگنائزڈ ریگنگ کے زمرے میں آ گئی. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, یہ تو آرگنائزڈ ریگنگ ہوگی. ندیم ایک اور چیز آپ کو, میں تو خوفزدہ ہو گیا آپ کی باتیں سن کے. نہیں, میں ایک اور چیز آپ کو پیٹرن, اب جس تھیلے میں سے ردی نکلی ہے اور 33 ایسے ہیں, ان میں نے سیمپل دیے ہیں, اس میں ان میں ووٹ کاؤنٹ کیا ہے 600 پلس پاکستان مسلم لیگ نواز, 100 کچھ 123 یا کچھ پاکستان تحریک انصاف, اور 6 ووٹ پیپلز پارٹی. یہ پلان تھا آپ کو 6 ووٹ کہ پیپلز پارٹی کو تو وائپ آؤٹ کر دو, اور نون لیگ اور تحریک انصاف 1 اور 2 میں اتنا مارجن دکھاؤ کہ ٹرائیبیونل کے سامنے جب کیس جائے تو ٹرائیبیونل کہے اعتزاز صاحب کیا فائدہ ہوگا آپ کا بیگز کھلوا کے, 6 سے 60 ہو جائیں گے اور کیا کریں گے, آپ کے 10 ہو جائیں گے, اتنی بری طرح آپ ہار رہے ہیں. ولید اقبال جو پی ٹی آئی کے, ان کو بھی کہیں کہ لیڈ 400 کی لیڈ ہے ایک پولنگ اسٹیشن پہ, آپ کیا کھلوائیں. اینڈ دیر آر ججمنٹس کہ جہاں لیڈ زیادہ ہو وہاں ریکاؤنٹ. اگر چودھری صاحب لیکن آپ آرگنائز ریگنگ کی طرف اتنے شبہات کے ساتھ بات کر رہے ہیں, میں پریشان ہو رہا ہوں آپ کی باتیں سن کے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا جب انتخابات ہو رہے تھے, بڑی لیڈنگ پرسنالٹی تھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی, میں ان کا فوج بھی تھی, سارا کچھ تھا, کر کون گیا؟ انہوں نے کہا فوج پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں تھی, فوج باہر تھی. بھائی یہ نتیجہ کھولو, جو بینیفیشری ہے تو چیک کر لو. اتنی خوفناک بات تھی, آپ اس بات کی آج تصدیق کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, ایک چیپٹر ہے اس میں ہو ڈن اٹ, میں نے دیکھا وہ ہو ڈن اٹ, جس کا ٹائٹل یہی ہے اس چیپٹر کا. ہاں وہ امریکن فریز ہے ہو ڈن اٹ, ایک لفظ, ویسے اٹ مینز ہو ڈڈ اٹ. ہو ڈن اٹ میں میں نے جو انالیسس کیا ہے اس پہ, ان سرٹیفکیٹس پہ, اگر سرٹیفکیٹ سیل ہے بیگ, اگر بیگ سیلڈ ہے اور اس میں سے ردی نکلتی ہے تو سیل کس نے لگائی؟ ریٹرننگ افسر نے. اگر بیگ سیل ٹوٹی ہوئی ہے تو سیل مطلب ہے ریٹرننگ افسر نے تو سیل لگا دی, وہ ٹوٹی ہے پنجاب گورنمنٹ کی تحویل میں. سو اس میں نے ایگزیکٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا کیا ریٹرننگ افسر نے دھاندلی کی ہے, کرمنل ایکٹ کیا ہے, آرگنائزڈ ریگنگ, اور کیا کیا پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے. اور میں نے آپ کو اس میں بتاؤں, الیکشن کمیشن کے سٹاف, الیکشن کمشنر پنجاب اور الیکشن ٹرائیبیونل. اچھا میں 3 چیزیں پوچھوں گا. ایک, آپ نے سیل پر شک کا اور کہا کہ کبھی امکان ہے کہ وہاں سے نتیجہ آیا, وہ ایک حصہ ہو گیا. دوسرا حصہ ہو گیا پریزائڈنگ آفیسر اور آروز کا. تیسرا ہو گیا پنجاب حکومت کا. نیکسس ہے یہاں پہ, نیکسس کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے دوست افتخار چودھری صاحب کا کیا رول ہے؟ آروز نہیں, مجھے ان کے رول کا علم نہیں ہے فرینکلی. مجھے سرکمسٹانشل جو بات کی جا سکتی ہے وہ ایک ہی ہے, جس کے امین مخدوم امین فہیم ہے. مخدوم امین فہیم نے یہ پبلکلی شاید آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ ان کی حلقے کے ریٹرننگ افسر کے پاس یہ گئے تو پتہ لگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ریٹرننگ افسر کے پاس 3 گھنٹے بیٹھے رہے. میرے پروگرام میں آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا
ये एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस, और उन्होंने एड्रेस किया रिटर्निंग ऑफिसर्स को, बट इससे ज़्यादा मैं जो ठोस चीज़ है जहाँ मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ वो मैंने लेकिन एक और भी है ना कि एक फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ने तस्दीक के साथ यहीं इसी प्रोग्राम में ये भी कहा कि जब हम आरओज़ लेने गए थे तो हमें ये कहा गया, बल्कि ये जस्टिस कियानी ने भी ऑन एयर मुझे ही इसी प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने कहा था कि इस शर्त पे दूंगा जज इलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि पहले वो एक पॉलिसी आई हुई थी कि इलेक्शन स्टाफ के लिए जज नहीं देंगे, कि इनके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा, इस शर्त पे दूंगा। तो ये मामला तो बड़े बिगड़े हुए हैं चौधरी साहब, ये बातें अच्छी नहीं कर रहे आप, आज बड़ी खतरनाक बातें कर रहे हैं। अगर कियानी साहब कहता है तो इसी प्रोग्राम में बोला, मैं आपको, अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब इतना जल्दी सुना नहीं सकेंगे आर्काइव में, मुझे पता होता कि आपने ये खतरनाक बातें करनी है, मैं निकलवा ही लेता। बातें नहीं, मैंने तो देखे आप ऑर्गेनाइज रिगिंग एस्टैब्लिश कर रहे हैं आई हैव पुट एवरीथिंग इन डॉक्यूमेंट। मैं कोई ज़बानी कलामी बात नहीं कर रहा हूँ, ना ज़बानी कलामी में बिलीव करता हूँ। ज़बानी कलामी तो 11 मई 2013 से एंकर्स के प्रोग्राम में, टॉक शोज में हो ही जा रही है बात। फॉर्म 14-15 नहीं है, एक किताब कॉन्ट्रोफॉइल्स मिसिंग है, फॉर्म 14-15 नहीं है, वहां पे वोट्स नहीं है, थैले से रद्दी निकल रही है। तो वहां पर अब क्या होगा, वहां पे रीपोल होगा उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर, क्या चीज होगी? रीपोल नहीं, क्या इलेक्शन तो आप कहते हैं ना कालादम हो गया, ये री इलेक्शन का है। ये री इलेक्शन होगा। रीपोल वो होता है जहां माइनर धांधलियां हुई हों और उसमें ये मतलब है वही कैंडिडेट वही रहते हैं। ये तो सारी इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर होने वाली है। पर मैं आपको दो बातें और सारी इलेक्शन से मुराद है जिस हल्के में ये एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिस हल्के में एस्टैब्लिश हो जाएगा वो इलेक्शन कालादम, वो कालादम NA-124 और 118 हो या कोई और। एक चीज अर्ज कर दूं, 122 के ऊपर भी यही अप्लाई होगा। एक चीज अर्ज कर दूं, इसके बाद एक मैंने चैप्टर लिखा है इस पे, सेकंड लास्ट चैप्टर जो है आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन जब हो गई उसके बाद भी रिगिंग की होती रही। ये जो मैंने सर्टिफिकेट लगाए हैं, ये इंस्पेक्शन महबूब अनवर साहब इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की निगरानी में हुई। उनका क्या रोल था? मैं अर्ज करता हूँ, उन्होंने भी एक रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी। मेरे मानने के मुताबिक, मेरी गिनती के मुताबिक और सर्टिफिकेट्स के मुताबिक 145 जैसे मैंने बताया ऐसे बैग थे जिन पे मोहरें नहीं थी या तोड़ी गई थी। उनके काउंट के मुताबिक 152 बैग्स थे ऐसे, यानी ज्यादा, आपसे भी ज्यादा थे। आप 45 कह रहे हैं, वो 152 कह रहे हैं। पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इतना ट्रिवियलाइज किया ना, उन्होंने कहा कि 7 हो गया, ये 7 हो सकता है, 1 या 2 थैलों में से फॉर्म 14 ना निकले तो वही रश में वो फॉर्म इधर रह गई, थैला इधर रख रहे थे, बंद हुआ, नहीं निकला। लेकिन थोक के हिसाब से मटेरियल डिस्ट्रॉय किया। महबूब साहब का क्या रोल था? महबूब अनवर साहब का, मैं ये कहता हूँ कम अज कम उस कवर अप में उन्होंने उनकी रिपोर्ट मैंने उन्होंने कवर अप किया है, मैंने लिखा है, मैंने ठोस उनकी रिपोर्ट से ये लिखा है। यू आर यूजिंग द टर्म कवर अप। उन्होंने ट्रिवियल स्टोरी को छुपाने के लिए उन्होंने कवर अप किया। सर आपके अल्फाज जो है वकील आप बड़े नाक खोल के बोल रहे हैं। एक और साहब को भी बीच में ले आओ, काजिम अली मलिक साहब, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, उनके सामने इलेक्शन पिटीशन थी इसी हल्के की, हमने नहीं की थी। हम तो 6,000-7,000 वोट लेके फ्रैंकली डिमोरलाइज होके घर बैठ गए थे। फ्रैंकली 13 मई को हमने सोचा इतनी इलेक्शन लड़ी, इतनी कंटेस्ट की और हमें 6,000-7,000 वोट मिले। हमें नहीं पता कि उस वक्त बिल्लियां, थैले में बिल्लियां भरी हुई हैं। तो शेरों की बजाय बिल्लियां निकले, आपने टर्म अच्छी बोली। वलीद इकबाल साहब ने पीटीआई के, उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन पिटीशन की, वो इस इंस्पेक्शन में खुद बैठते रहे। जो सर्टिफिकेट्स मैंने लगाए हैं वो सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल उन्होंने भी ऑब्टेन किए। उन्होंने अपनी इलेक्शन पिटीशन में जाके ये सर्टिफिकेट्स दिए। तो ट्रिब्यूनल ने क्या कहा? उन्होंने कहा इनको खातिर में ही नहीं ला सकता मैं। क्यों? उन्होंने कहा ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये रसीदें हैं। गुड, कहाँ से रसीदें हैं? तो सर्टिफिकेट है, मैंने तो साथ वो अटेस्टेशन है धांधली की। मैं इजाज़ साहब इस इलेक्शन वाले टॉपिक को यहाँ क्लोज करना है, मैंने ब्रेक लेनी है, तो इसके बाद मैंने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी पूछना है। तो मैं मेरा ख्याल में ब्रेक ले लूँ इससे पहले कि हमारे प्रोग्राम का टाइम निकल जाए। मेरे प्रोड्यूसर साहब जल्दी में ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک. چودھری اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. لاسٹ سیگمنٹ ہے جی, چند منٹ باقی ہیں, تو ملٹری کورٹس کے اوپر آپ سے ضرور پوچھنا ہے اور وے فارورڈ کیا ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے. پتہ ہمیں یہ چلا کہ جس دن 2 یونیفارمڈ افسر ہمارے اندر بیٹھتے تھے, آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی, اس دن تو وہاں مولانا فضل الرحمان نے بھی اعتراض نہیں کیا اور کسی اور نے بھی نہیں کیا, سارے ہاں میں ہاں سر ہلاتے رہے. بلکہ پتہ یہ چلا, جس کی میں آپ سے تصدیق چاہتا ہوں, کہ جب مسودے کی کاپی آئی ملٹری کورٹس کے حوالے سے, تو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہاتھ اٹھا کے کہ آئیے جی اللہ کا نام لے کے اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ کی زبانی سننا چاہوں گا, کیا ہوا؟ واقعات اس طرح ہے ندیم. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں تھے, ابھی بھی نہیں ہے, پر ہم نے ووٹ ڈالا ہے, ذمہ داری سے ڈالا ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی اپنے کہیں کہ جی ہم نے ووٹ نہیں ڈالا یا کچھ, یا ووٹ ڈالا ہے کانشیس ڈیسیجن کے طور پر. مسودہ جو پہلا آیا فوجی عدالتوں کا, میں نے اس پہ بہت اعتراض کیا, اور 7-8 گھنٹے 11 گھنٹے میں سے 7-8 گھنٹے 24 دسمبر کی میٹنگ صرف انہی پہ رہی اور میرے اعتراضات پہ. اور اس کی ڈیفینیشن بڑی وائڈ تھی کہ ہر کیس ہی فوجی عدالت کو جا سکتا تھا. ہم نے اس کو 90% کٹ کر کے کہا کہ صرف جو القاعدہ ٹائپس یا یہ جس نے ٹی ٹی پی اور القاعدہ والے لوگ رہ گئے, القاعدہ یا والے مسلح جتھے رہ گئے, اور ان کے علاوہ کوئی بیچ میں نہیں آئے. مسودے کی کامیابی کی دعا. حالانکہ اس میں آتا ہوں آپ کے, حالانکہ جی ایچ کیو اور لا منسٹری میں اپیرنٹلی پہلے ڈرافٹ, براڈ ڈرافٹ کا ہی ویجز وار اگینسٹ پاکستان, اس کو ایگریڈ تھے. دوسری چیز جو ہم نے کی بڑی کلیئر, انڈر دی آرمی ایکٹ اسکیم دی کمانڈر ڈٹرمنس کہ کون سا کیس جانا ہے ملٹری کورٹ کو. ہم نے کہا یہ نہیں, ممکن ہی نہیں. We are not going to surrender this authority to the Pakistan Army. اور راحیل شریف اور جنرل رضوان اختر اور عاصم باجوہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کی موجودگی میں نے کہا یہ نہیں ہم کر سکتے. This has to remain with the federal government. فضل الرحمان صاحب کو اعتراض بعد میں ہوا کہ یہ صرف آپ اسلامی ٹیررزم کا کر رہے ہیں. ان کو سمجھایا گیا جب کہ یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز, ریلیجس اینڈ پولیٹیکل پارٹیز نہیں, ان کے لیے ایکسپلینیشن دے کے ان کو استثناء دیا گیا ہے فرام ملٹری کورٹس. لیکن یہ جو پشاور والے جس قسم کے, جن کے خلاف ضرب عضب ہو رہی ہے, وہ ان کو اور فوج کو ایک اور ہتھیار دینے کے مترادف ہے, اور اسٹیٹ آف وار ہے. اسٹیٹ آف وار میں کورٹس مارشل میں سویلینز پیش ہو سکتے ہیں, آئین کی ترمیم کی بھی ضرورت نہیں. پر اس کے بعد مطمئن جب ہو گئے تو رد عمل کیا تھا, تھوڑا سا ری انیکٹمنٹ ہونی تھی, جسچر کیسا تھا؟ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات تھے, پر جب ان کے تحفظات دور ہو گئے تو انہوں نے خود ہاتھ نہیں اٹھائے. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہاتھ آپ دعا کرائیں. اس پہ دعا ہوئی, سب نے مشترکہ اس مسودے کی کامیابی کے لیے دعا کی. اور دعا کس نے کروائی؟ مولانا فضل الرحمان نے. مولانا فضل الرحمان نے مسودے کی سراج الحق صاحب نے بھی دعا کی, دعا کروائی. مولانا فضل الرحمان نے, سراج الحق صاحب نے بھی دعا کی, ان کے بھی تحفظات دور ہو گئے. ساجد میر صاحب جمعیت اہل حدیث, لیکن دعا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کروائی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے دعا کرائی. باہر آ کے کیوں بولے؟ اس کے بعد ایک دلچسپ بات آپ کو ذرا بتا دوں. اس کے بعد چودھری نثار علی اور پرویز رشید صاحب نے ایک کاغذ نکالا, لمبا سا یا 2-3 کاغذ, اور سرکولیٹ شروع کر دیا مسودے کے نیچے دستخط کرانے. تو میں نے کہا وزیر اعظم کو, میں نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ ہمیں بچے سمجھتے ہیں کہ ہم مکر جائیں گے. میں نے کہا میں فوجی عدالتوں کے خلاف ہوں, پر اب ایگری کر گیا ہوں, اب ووٹ ڈالوں گا. ان حالات میں اسٹیٹ آف وار میں ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہو سکتے ہیں اور میں ڈالوں گا ووٹ. تو آپ کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے؟ سینئر لیڈرشپ ساری بیٹھی ہوئی ہیں. میاں صاحب نے کہا ہاں بھی رہنے دو, دستخط نہ کراؤ, دستخط نہ کراؤ. وہ دستخط اس وجہ سے حاضرین. مولانا صاحب نے باہر آ کے کیوں اعتراض کیا؟ مولانا صاحب نے باہر آ کے اعتراض وہی کیا جو ان کے پہلے تحفظات تھے. آپ کا خیال ہے اچھا کیا یہ کر کے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ان کو مصلحت ان کے دوستوں نے سمجھائی ہوگی, ساتھیوں نے, یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے. لیکن یہ کیسی مصلحت ہے جی کہ ایک طرف آپ کے بچے مر رہے ہوں, مستقبل آپ کا خطرے میں ہو, ملک کی بقا کے اوپر سوالات ہوں اور کنفیوژن پھیلائی جائے. مجھے اس کے اوپر اعتراض ہے. آپ برا نہ مانیے, آپ الیکٹڈ ہو گئے, لیکن اس یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک اور آپ کو بڑا
क्लियर मैसेज दे दूं, ऐसे हालात हैं कि जहां सिविलियन जजेस, आपको पता है एक टेररिस्ट केस में 5 हाई कोर्ट के जज रिफ्यूज कर चुके हैं केस को सुनने के, हाई कोर्ट के जज। मैं आपको एक जरिए एक बात करना चाहता हूं बार एसोसिएशन से, कि बार एसोसिएशन और जुडिशरी अगर जमानत दें कि 1 महीने के अंदर हर टेररिस्ट केस का ट्रायल हो जाएगा और 1 महीने में अपील का फैसला हो जाएगा हाईएस्ट लेवल सुप्रीम कोर्ट तक, तो आई विल मेक श्योर एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आई विल क्रिएट दैट सिचुएशन कि फेडरल गवर्नमेंट एक केस भी मिलिट्री कोर्ट्स को रेफर ना करे। पर कोर्ट सिर्फ हमें क्रिटिसाइज करते जाएं और कहें कि जी मिलिट्री कोर्ट्स क्यों। मैं बार को और कोर्ट्स को ये दावत आपके जरिए देना चाहता हूं कि वो, आपको पीछे मुड़ के देखते हुए ये नहीं लगता कि आपके दोस्त जिनकी आपने बहुत गाड़ी चलाई, इफ्तिखार चौधरी साहब, वो 2 बोतल शराब पे नोटिस लेते रहे, अगर वो जुडिशरी को ठीक करने का नोटिस ले लेते तो शायद आज मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत ही ना पड़ती। उनसे गुजारिश बड़ी दफ़ा की थी कि जहां इंटरफेस कानून का और गरीब का है वो मातहत अदालतें हैं, वो ट्रायल कोर्ट्स हैं, उनमें एंटी टेररिज्म के ट्रायल कोर्ट्स भी आ जाते हैं, सिविलियन ट्रायल कोर्ट। इस शोबे में आपका एक मकसद होना चाहिए उसको ठीक करना, और दुआएं मिलेंगी बहुत ज़्यादा। लेकिन जुडिशरी बहाली के बाद वो धरती होगी माँ की जैसी, वो नहीं बन सकी आपकी नज़म। हम लोग आपके पीछे लग के वहाँ पे सड़कों पे गर्मियों में धक्के खाते रहे, वो धरती माँ जैसी नहीं हो सकी। हाँ, वो कुछ सौतेली माँ बन गई है, सुतेली माँ बन गई है। हाँ, दुख माँ हुआ तो बनी है, दुख हुआ आपको? बहुत दुख हुआ है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। जनरली ख्वाब देखा था किसी जाती मनफियत के लिए, मैं तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के सामने 5 साल पेश ही नहीं हुआ हूँ कोई। तो इस वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन ये ऐसा दिलचस्प टॉपिक था, दिल करता है अभी और इस पर बातें करूं, लेकिन इसके बाद हमारी न्यूज़ चलनी है, इसलिए मुझे प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करना है। चौधरी इत्तेज़ाज़ अहसन साहब, सेनेटर भी और सीनियर रहनुमा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।